دیتا. اللہ نے رمضان کو ہی کیوں چنا؟ اور صرف چنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں اس کو مینشن بھی کیا، ذکر بھی کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن دنیا میں نازل کیا ہے. ھدی للناس، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن اسی مہینے میں اترا، قرآن اسی مہینے میں ہمارے نبی جبریل کو سناتے تھے، اور اس مہینے میں ہی پوری دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے سال کے 11 مہینے نہیں پڑھا جاتا. پوری دنیا میں کروڑوں حافظ رمضان کے ہی مہینے میں تراویح کی نماز میں مقتدیوں کو قرآن سناتے ہیں. میرے بھائیوں، رمضان کو قرآن کا مہینہ بنا لو. جانتے ہو قرآن بڑی عجیب کتاب ہے. قرآن بڑی عجیب کتاب ہے. آج اس قرآن کے بارے میں جس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں. 1400 سال سے اس کتاب کے پیچھے، اس کلام کے پیچھے بڑی سازشیں ہوئیں، مگر لوگ یہ بھول گئے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے. دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے سب جلا دیے جائیں، جتنے قرآن موجود ہیں سب دریا میں بہا دیے جائیں، تب بھی میرے رب کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے اتارا ہے، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. اور قرآن کی حفاظت اللہ جب کرنے پر آتا ہے تو 7 سال کے 6 سال کے بچے کے سینے میں قرآن اتار دیتا ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب لا کے دکھا دو، 6 سال کا بچہ اتنی موٹی کتاب پوری یاد کر لے اور فر ایک زبر اور زیر کے فرق کے بغیر پڑھ کے سنا دے. یہ کسی کتاب کے ساتھ اگر ممکن ہے تو یہ رب کا قرآن ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے اپنی کتاب کو یہ اعزاز بخشا ہے. اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، لمبی دعا ہے. دعا کا جو آخری ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ، تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. دیکھیے دعا کے الفاظ پر غور کیجیے. ہم نے قرآن کو صرف ایک کتاب سمجھ کے رکھا ہے. نہیں بھائی، یہ کتاب نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. اس نے ڈاکوؤں کو عابد بنا دیا. اس نے عمر بن خطاب جیسے سخت دل کو اسلام کے دامن میں لا کر کے عمر فاروق بنا دیا. اس نے بڑے بڑے شاعروں اور بڑے بڑے زبان دانوں کو اپنے دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور کر دیا. یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے میرا نبی رویا کرتا تھا. یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے پڑھتے ہوئے صحابہ رویا کرتے تھے. یہ قرآن وہ کتاب ہے، میرا رب کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا. وہ قرآن آج ہمارے پاس ہے. میرے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، میرے سینے کی روشنی بنا دے. اس قرآن سے میرے سینے میں نور پیدا ہو جائے. وجلاء حزنی، اور اے اللہ اس قرآن کو میرے غموں کا علاج بنا دے. میرے سارے دکھوں کا علاج تو اس قرآن کو بنا دے. جب میں قرآن پڑھوں میری ٹینشن دور ہو جائے، میں قرآن پڑھوں میرے تکلیفیں دور ہو جائیں، میں قرآن پڑھوں میرے مسئلے حل ہو جائیں. وذہاب ہمی، میری ساری ٹینشن دور ہو جائے، میرے غم دور ہو جائیں. یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائی. دنیا میں جب ہماری کہیں گردن پھنستی ہے نا، عدالت کا مسئلہ آتا ہے، کچہری کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم کوئی سورس فل آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو عدالت میں ہماری پیروی کر سکے، ہماری ضمانت لے لے، ہم چھوٹ جائیں، ہمارا کیس ختم ہو جائے. اگر ہم نے رمضان کی راتوں میں اس قرآن کو پڑھا ہوگا تو یہ قرآن قیامت کے دن ہماری پیروی کرے گا. مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں 2 لوگ تیری پیروی کریں گے. گنہگاروں، اللہ کے نافرمانوں، 2 چیزوں کو اپنا بنا لو. 2 چیزیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہاری پیروی کریں گی، تمہارا وکیل بن کر کے آئیں گی، تمہاری سفارشی بن کر کے آئیں گی. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک روزہ آئے گا، روزہ آ کر کے کہے گا یا ربی منعتہ، اے اللہ تیرا بندہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، میں نے اس کو پانی سے روک کے رکھا، کھانے سے روک کے رکھا، اس کی بیوی سے روک کے رکھا. اے اللہ تیرے ڈر سے اس نے کھانا پینا شہوت سب
چھوڑ دی، الہی میں روزہ ہوں، میں اس کی پیروی کرنے آیا ہوں، الہی میری پیروی قبول کر لے، اس کو معاف کر دے۔ اس کے بعد قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا یا ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ سارے لوگ رات میں گپیں لڑایا کرتے تھے، رات بھر لوگ آوارہ گردی کیا کرتے تھے، یہ رمضان کے مہینے میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس نے اپنی راتوں کو قرآن کے لیے قربان کیا تھا، اے اللہ میں قرآن ہوں اور میں اس کے حق میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی وکالت اور پیروی کرنے کے لیے آیا ہوں، اے اللہ تو میری سفارش قبول فرما لے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فَيُشَفَّعَانِ، روزے کی اور قرآن کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور روزے اور قرآن کی سفارش سے آدمی کی بخشش ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ قرآن ہمارا سفارش ہی بن کر کے آئے گا۔ اس قرآن کو کوشش کرو رمضان میں کثرت سے تلاوت کرو، اور دو طریقے سے تلاوت کرو۔ ایک تو نارمل آپ جو تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت کریں، ایک ہر پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ ایک پارہ روز پڑھ سکتے ہو، ایک پارہ پڑھیں، 2 پارہ پڑھ سکتے ہو 2 پارہ پڑھیں۔ اور یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بھی میں کر دوں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا صحیح نہیں ہے، مگر صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا عمل موجود ہے کہ رمضان میں بہت سارے صحابہ 2 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کو اور صحابہ اور تابعین کے عمل کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے کہا ہے کہ جو فضیلت والے ایام ہیں اور جو فضیلت والی راتیں ہیں ان میں یہ پابندی نہیں ہے، یہ عام دنوں میں یہ پابندی ہے۔ رمضان کی راتوں میں آپ کثرت سے تلاوت کریں، روزہ ایک آدھا قرآن پڑھ لیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر محدث جو حدیث پڑھانے بیٹھتا ہے مدینہ کے اندر نبی کی مسجد میں، دور دور سے، ایران سے، بخارا سے، اصفہان سے، نیشاپور سے، کہاں سے حدیث کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان سے حدیث سیکھنے کے لیے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک اعلان کر دیتے تھے بھائی 1 مہینہ میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، 1 مہینہ حدیث کا درس بند، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ 1 مہینہ امام مالک ابن انس مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کا درس دے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ مہینہ قرآن کے لیے قربان ہے، یہ مہینہ قرآن کے لیے وقف ہے۔ یہ امام مالک کا حال تھا۔ امام سفیان الثوری، امام ابراہیم الاسود، یہ محدثین ہیں۔ جب ہم حدیث بخاری کی حدیثیں پڑھتے ہیں نا، یہ لوگوں کے نام بار بار آتے ہیں، یہ وہ محدثین ہیں۔ ان کے بارے میں ان کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے امام سفیان الثوری رمضان میں یعنی 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، 30 دن میں 15 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ تو بھائیو رمضان میں ایک تو تلاوت آپ کریں کہ نارملی آپ تلاوت کریں، اور ایک تلاوت آپ الگ سے کریں کہ سمجھ کے قرآن کو پڑھیں۔ کوئی اچھا سا قرآن کا ترجمہ لے لیں، بڑا مفید ترجمہ ہے، مختصر تفسیر ہے احسن البیان، علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی، جو پچھلے سال کورونا کے دور میں جن کا انتقال ہوا، بڑی آسان سی تفسیر ہے، ہر جگہ موجود بھی ہے، آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر دیکھیں نیچے حاشیہ میں کیا لکھا تفسیر، جو صحیح تفسیریں ہیں، تفسیر کے نام پہ بھی بڑی الٹی سیدھی چیزیں موجود ہیں، تو جو مستند تفسیریں، تفسیر ابن کثیر آپ پڑھ لیں، تفسیر احسن البیان پڑھ لیں، ڈاکٹر لقمان سلفی کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے تفسیر و تحسیر الرحمن، وہ پڑھ لیں۔ جو مستند تفسیر کی کتاب ہے کوئی مختصر سی تفسیر لے لیں، ایک آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا بھی پڑھ سکتے ہوں قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، قرآن سے قریب ہوں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔